جب آپس میں جڑتے ہیں تو وجود کامل بنتا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مجلس میری بچیاں بھی، میری بہنیں، خواتین مومنات بھی سن رہی ہیں نا۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تمہارے لیے سے مراد کیا؟ مرد ہیں، اس لیے کہ اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک 52 ابواب فقہ ہیں۔ ہر فقہی کتاب کے اندر مردوں کے حکم علیحدہ ہیں، عورتوں کے حکم علیحدہ ہیں۔ نبی مکرم ساری امت کے لیے نمونہ عمل، توجہ ہے، سرکار ساری امت کے لیے نمونہ عمل، مگر سرکار مرد ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ نبی جو عمل انجام دے کر دکھائیں گے وہ مرد بھی ہیں۔ نبی جہاں نمونہ عمل ہے وہاں مرد ہیں۔ 85 مسئلے ہیں جو عورتیں ایسا نہیں کر سکتی جیسا نبی نے کر کے دکھایا۔ تو کیسے نمونہ عمل کہ ایک جانب سرکار مرد ہے، ایک جانب نمونہ عمل ہے؟ یہی تو سمجھایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، بطول کو رسول کے ساتھ ملاؤ گے تو نمونہ عمل بنے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لئے عزیزو، کسی چیز کا بنانا، مثلا یہ امام بارگاہ بانیان نے جو بنانا کتنا بڑا ہنر ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اس سے کم مشکل کام نہیں ہے چلانا۔ کسی چیز کا بنا لینا ہنر ہے، مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ بنے گا تو ایک ہی دفعہ میں نا، مگر چلے گا روزانہ۔ چلانے کے مسئلے روزانہ کے ہیں، بنانے کا مسئلہ تو ایک دفعہ کا تھا، مگر اس کو مینج کرنا، اس کا انتظام کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو رکھنا، یہ زیادہ بڑا مشکل کام ہے۔ فیکٹری لگانا آسان ہے، چلانا مشکل ہے۔ گاڑی خریدنا ہر ایک کے لیے شاید آسان ہو جائے، مگر اس کو چلانا مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ 1,24,000 نبی اور مولا علی سے لے کر صاحب العصر، اتنی بڑی محنتیں، اتنی بڑی زحمتیں، اتنی بڑی مشقتیں، ریاضتیں۔ نبی بار بار سوچتے تھے کہ یہ سب کچھ بچے گا کیسے؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں بچیں گی کیسے؟ تمام ائمہ اہل بیت جو میرے بعد آنے والے ہیں، میرے 12 جانشین، ان کی محنتیں بچیں گی کیسے؟ سرکار بار بار سوچتے تھے، پروردگار عالم نے تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ یہ جو بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا، وہ عطا پروردگار کیا ہے؟ جی، جب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو پھر دلیل بھی قرآن سے آنی چاہیے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا، تو پھر وہ عطا کیا ہے؟ پورا قرآن ایک طرف، 3 آیتوں والا سورہ ایک طرف، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر۔ ایک بی بی کافی ہے ساری محنتوں کو بچانے کے لیے، جس کا وجود اتنا قیمتی ہو، وہ 13 کھجوروں کے درخت مانگنے نہیں گئی تھی۔ جس کا وجود اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہو، وہ 13 کھجوروں کے درخت مانگنے نہیں گئی، بلکہ قیامت تک علی کی ولایت بانٹنے گئی تھی۔ یہ جو دربار میں جا کر آپ نے اپنا حق مانگا ہے نا، یہ حق سیدہ نے مانگا ہی اس لیے تاکہ اس حق کے مانگنے پر علی ملتا رہے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر بحث بڑی مضمون پر ہے۔ ایک قصائی گوشت بناتے ہوئے ایک آپ کی برادری کے خریدار سے کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے آپ کا ان بھائیوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا، جی مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ نے اپنا حق مانگا اور انہیں حق دیا نہیں گیا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ ایک اور صاحب ریش دراز تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاہ حضرات کیا بولے ہیں، یہ سیاہ حضرات کیا بولے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کیا بولے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی حق مانگنے گئی تھی اور بی بی کو دیا نہیں۔ تو کہنے لگے ہاں مانگنے گئی تھی، مگر بی بی کا تھا نہیں۔ تو اس نے کہا مجھے بس اتنا بتا دو کہ بی بی نے مانگا تھا؟ تو کہنے لگے ہاں مانگا تو تھا، مگر بی بی کا تھا نہیں۔ تو سادہ آدمی تھا نا، سیدھا آدمی تھا، بے ساختہ کہنے لگا، نبی کی بٹیا مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے۔ جان چھٹے گی نہیں۔ یہ کیسا ایک عنوان ہے، اب سے 10 سال پہلے تک کہتے تھے، کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اب سب سے زیادہ لاہور سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا کہ ہاں واقعہ ہوا، وہ بی بی کا تھا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب پھر گفتگو کا دروازہ کھل گیا۔ جی سیدہ، دنیا میں جتنا بی بی کے نام پہ لوگ مولا علی کی ولایت سے جڑ رہے ہیں،
کوئی اور عنوان ہی نہیں ہے. جو خاندانی شیعہ چلے آ رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن امام بارگاہ تو تنگ پڑ رہے ہیں بھائی. یہ بڑے بڑے امام بارگاہ بنے تھے، اب چھوٹے پڑھ رہے ہیں. تو امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، علی والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ علی والوں میں اضافہ سیدہ کے نام پہ ہو رہا ہے. اب ساری دنیا میں مولا علی کو ماننے والے جو مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ بے نام فاطمہ. سیدہ نے صرف دروازے کے قریب جا کے مولا کو نہیں بچایا، بلکہ قیامت تک علی کی ولایت کو تحفظ دیا ہے. جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جائے گا لوگ مولائی ہوتے چلے جائیں گے. اور میں بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں، سب کو اس دروازے پر آنا ہے. کوئی دنیا میں نہیں رہے گا جو اس دروازے پر نہ آئے. آج اختیار سے آ رہے ہیں، کل اجبار سے آئیں گے. آج تو سب آ رہے ہیں جی، آج اختیار سے آ رہے ہیں نا، کل سب کو آنا ہوگا. سب کو کل اس دروازے پر آنا ہوگا. اور جو پرانا ہوتا ہے نا دروازے پر بیٹھا، وہ نئے آنے والے سے دل چھوٹا نہیں کرتا. ہاں، یہ وہ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کے لیے اسپیس جگہ بناتا ہے، اس کو آنے کا رستہ دیتا ہے. خود نیاز پکائی خود کھا گئی، خود نیاز پکائی خود کھا لی. کون سا ہنر ہے؟ انہیں کھلاؤ جو نہیں کھاتے. واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجو، پھر واپس کر دیں، پھر تیسری دفعہ پھر بھیجو. میں ممبر حسین پر بیٹھ کر بشارت دیتا ہوں، چوتھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے نا. جو اس دروازے پر آ رہا ہے سب کو آنا ہے نا، سب کو اس دروازے پر آنا ہے. حجاج ابن یوسف دربار لگائے بیٹھا ہے اور کہنے لگا ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. لوگوں نے پوچھا بھائی کون سی آیت ہے؟ کہا یہ آیت میں جب پڑھتا ہوں تو میری کمر ٹوٹنے لگتی ہے. میں آیت سمجھ ہی نہیں پا رہا، یہ آیت تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. تو آواز دی کسی نے وہاں بیٹھے ہوئے کہ جی کون سی آیت ہے؟ کہا یہ سورہ نساء کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرے گا. تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہوگا پھر مرے گا. کہنے لگا روزانہ یہودی مرنے کی خبر آتی ہے، فلاں یہودی مر گیا، فلاں عیسائی کا انتقال ہو گیا، اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مومن ہو کے مریں گے. یہ تو ویسے ہی کافر کے کافر مر رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہو کے مریں گے. تو وہاں ایک ایسی شخصیت بھی بیٹھی تھی جو بیٹھی تو وہاں تھی مگر تھا وہ کہیں اور کا. میرے بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، جلدی بدگمان مت ہوا کرو. کیا معلوم کہ وہ ہو اہل بیت کا، بیٹھے دشمن کی بارگاہ میں تاکہ پیغام پہنچا سکے، تاکہ دربار میں پیغام پہنچا سکے. تو وہاں بیٹھے تھے ابن حوشب. تو ابن حوشب نے آواز دے کر کہا کہ امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. کہا امان ہے. کہ یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو دنیا میں کوئی اہل کتاب ہی نہیں رہے گا جو مسلمان اور مومن نہ ہو جائے. ایک مرتبہ اس کے ہاتھ پیر سنبھال کر بیٹھا اور کہنے لگا یہ لائے کہاں سے ہو بات، یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ حل تو یہی ہے اس آیت کا کہ جب مہدی ظہور کریں گے تو ان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے علیہ السلام، اور ان کی وجہ سے سارے یہودی اور سارے عیسائی مومن ہو جائیں گے. بات تو یہی ہے، آیت تو یہی کہہ رہی ہے. میں آج سمجھاؤں مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. اور بلند صلوات اندر اور باہر والے. کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، سب کو یہاں آنا ہے. لہٰذا میں ان بچوں سے کہوں گا کہ جو اس وقت بڑی تعداد میں مجلس میں نوجوان تشریف فرما ہے کہ کچھ کرو کہ وہ جو کل آئے وہ آج آ جائے. آنا تو اسے کل ہے مگر کچھ کرو کہ وہ آج ہی آ جائے. وہ ایک دن تک بھی کیوں دور رہے. اس کے لیے ہر شخص اپنے علاقے کے مسائل کو بھی دیکھے اور اپنے اخلاق اور اپنے انداز اور اپنی روش اور اپنے طریقے کو بھی بہتر بنائے تو خود بخود معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ویسے بھی میرے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا بھیڑ میں گم نہیں ہوتا، معاشرے میں ممتاز رہتا ہے، سماج میں وہ پہچانا جاتا ہے. پوری آبادی کہتی ہے امانت اس کے پاس رکھو، وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، خیانت نہیں کرتا. پوری آبادی کہتی ہے کہ اس سے جا کے مشورہ کرو، وہ سچ بولتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے.
میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو اس دروازے پر آ رہا ہے وہ بے نام سیدہ آ رہا ہے۔ سیدہ مولا علی کی ولایت سے لوگوں کو آشنا کر رہی ہیں۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد سیدہ کی وجہ سے لوگ اس حلقے میں آ رہے ہیں، اس بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ 80 سال تک، جی ہاں ایسا ہی ہے، بڑے بڑے مناظرے اسی موضوع پہ جیتے گئے، لہذا 80 سال تک مولا علی پر سب و شتم ہوا، برا بھلا کہا گیا ممبروں سے۔ حجاج ابن یوسف کی تو داستانی کچھ اور ہے، میں چاہ رہا تھا لیکن چھوڑ رہا ہوں۔ بنی امیہ کے حکمرانوں میں عمر ابن عبدالعزیز، میرے معصوم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے ہمارا خیال رکھا۔ خیال کیا کیا اس نے اہل بیت کا؟ اس نے جب اس کی حکومت بن گئی اور مجلس میں بچے آئے ہوئے ہیں، اور بچوں کو ضرور لایا کریں اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا، اور یہ جو بچے ہیں نا، یہ جو بچپن میں ان کے دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے وہ بڑھاپے تک رہتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کھیل کھیل میں مولا علی کی توہین کے جملے بیان کر رہے تھے، جملے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ تو اس کا استاد وہاں سے گزرا تو اس نے علیحدہ بلا کے کہا بیٹا یہ اور بچوں کو تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے، مگر تم میرے شاگرد ہو، خبردار آئندہ علی کی توہین مت کرنا، اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو نبی کے بستر پہ نہ سوتا تو نبی کی جان بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ علی وہ ہے جس نے خیبر خندق فتح کیا، علی وہ ہے جس میں احد کے میدان میں ڈٹا رہا، علی وہ ہے جو نبی کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے، علی کے بچوں کو اللہ نے نبی کے بچہ بولا ہے۔ نبی کی اولاد اگر ہے تو وہ علی کی اولاد، نبی کی نسل چلی ہے تو وہ علی کی نسل ہے۔ اتنے فضائل پڑھنے کے بعد کا خبردار آئندہ علی کی توہین مت کرنا، یہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اور جب یہ حکمران بنا تو اس نے ایک یہودی کو بلا کے کچھ پڑھایا، سکھایا، اور کہا کل آ جانا دربار کے باہر آ کے شور مچانا، میں تمہیں اندر بلا لوں گا، پھر تم یہ باتیں ساری کرنا وہاں سب کے سامنے۔ دربار کے لیے کل دوسرے دن سارے علماء کو بلا لیا، صرف علماء کو بلا لیا۔ جس وقت میں اسے کہا تھا اسی وقت میں اس نے آ کر آوازیں لگائیں، شور ہونے لگا تو اس نے اپنے نوکر سے پوچھا یہ کون ہے جو باہر شور کر رہا ہے؟ کہا ایک یہودی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ابھی ملنا ہے، اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت علماء کے ساتھ اجلاس چل رہا ہے تو اس وقت تو نہیں مل سکتے۔ تو کہا نہیں بلا لو اسے اندر۔ اب وہ آ کے کھڑا ہوا، کہا بھائی بتاؤ، اب سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طے شدہ ہے پہلے سے۔ وہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں، کا کہو۔ کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ تلواریں کھینچنا شروع ہو گئیں، لوگ کرسیوں سے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، شرم نہیں آتی، خلیفۃ المسلمین کی بیٹی مانگ رہا ہے اور خود یہودی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کے اوپر ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں یہودی ہو کر تمہارے خلیفہ کی بیٹی مانگوں تو تمہیں برا لگے، اور نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ نبی نے اسے دے دی جس پہ تم سب لعنت کرتے ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز نے گردن جھکا کے رونا اور سارے مجمع کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے علماء نے کہا امیر یہ سچ کہہ، ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کہ بتاؤ اس یہودی کو جواب دو، اس یہودی کو جواب دو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب مل کر خطبوں کے اندر علی پر تبرہ کرتے ہو، لعن کرتے ہو، سب و شتم کرتے ہو۔ نبی نے اسے بیٹی دے دی اپنی جس پہ امت مل کے سب و شتم کرے۔ سب رونے لگے، کہا آج ہی ہو فتویٰ دو سب کے یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سارے علماء سے اس انداز سے فتویٰ لیا اور پھر سرکاری آرڈر جاری کیا، اور آرڈر میں لکھا کہ آج کے بعد کوئی علی کی توہین نہیں کرے گا۔ میں اپنے مجمع سے پوچھوں، علی مولا کی توہین رکوانے والی ذات بی بی فاطمہ، ولایت علی مولا کا دفاع کرنے والی ذات جناب زہرا، بی بی کی عظمت کی وجہ سے ہی مولا علی کی 80 سال تک توہین ہوئی، وہ روک دی گئی۔ سیدہ قیامت تک مولا علی کی ولایت کی مروجہ اور مبلغہ ہیں۔ عجیب بات ہے، کیا کہا ہے قرآن نے؟ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ واحد جوڑا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں یا علی فافعل ما تؤمر، فاطمہ جو حکم دے اسے مانو۔ جی واحد جوڑا ہے جناب زہرا اور مولا علی کا کہ نبی نے فرمایا اے میرے علی تمہیں جو حکم فاطمہ دے اسے مانو۔ یہ نبی کا فرمان فافعل ما تؤمر، جو میری فاطمہ امر کرے اس پر عمل کرو۔ اس فرمان کو ذہن میں رکھ کر جب سوچیں گے نا تو پھر سمجھ میں آئے گا مولا گھر میں تھے تو بیوی دروازے پر کیوں گئی؟ گھر میں جب مرد ہوتا ہے تو مرد ہی دروازے پر جاتا ہے جب کوئی دروازے پر آئے، مگر کیوں ہوا ایسا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ بیوی نے فرمایا علی میں جاؤں گی۔ جب فرما رہی ہیں میں جاؤں گی تو نبی کہہ کے چلے گئے جو میری فاطمہ حکم دے اسے مانو۔